بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ہے طاہر نعیم اختر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے کہ ایک مضمون اکانومسٹ کے اندر ایک مضمون لکھا ہے، عمران خان صاحب کا چھپا ہے، جس کے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق ایک ریکارڈ ان کا ہوا ہے اس جریدے کا کہ اس کے ویورز کی تعداد جو ہے وہ 50 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، سر 5 ملین تک جو ہے، اور یہ ایک ریکارڈ ہے کسی ایک مضمون کو پڑھے جانے اور اس کو سمجھے جانے کا۔ اس لیے کہ اس شخص کی کریڈیبلٹی جو ہے، اس رائٹر کی کریڈیبلٹی جو ہے، اس رائٹر کی جو اپنے وطن، اپنے لوگوں اور اپنی سرزمین کے ساتھ جو اس کی بے لوث محبت اور بے لاگ جو ہے، اس کی شدید ایفیلیشن جو ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بس ایک انا کا مسئلہ ہے کہ طاقت کو ہم نے اس طرح قائم رکھنا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ انسان دنیا میں آیا ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں پر جس سے جو کام لینا ہے، یعنی وہ جو بھی اس کا مقصد حیات ہے، وہ اسے وہاں دیانتداری سے اسے کام کرنا ہے۔ لیکن الحفیظ الامان ہمارے ملک میں تو بھائی پتہ نہیں، اب دیکھیے، اگر کسی کی مقبولیت ہے تو اس کی کہتے ہیں قبولیت نہیں۔ یہ نئی ٹرمینالوجی ہمارے ہاں اب ایجاد ہو گئی ہے، اور بڑی اچھا ایک پروورب بن گیا ہے، یہ بڑا استعمال ہوتا ہے کہ جس کی مقبولیت ہے اس کی قبولیت نہیں، اور جس کی قبولیت ہے اس کی مقبولیت نہیں ہے۔ یہ پپٹس لا کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ آخر وہ ضد کیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں 2 تہائی اکثریت دیں، ہمیں میجورٹی دیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا، یہ کھیل کیوں آخر رچایا جا رہا ہے؟ بھائی سیدھی بات ہے، 8 فروری کو الیکشن ہونا ہے، اور 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں جسے بھی عوام پاکستان حکومت سونپے وہ اپنا کام کرے، اور یقیناً وہ عوام سے جو بھی وعدے کرے اپنے منشور کے مطابق وہ اسے پورا کرنا چاہیے۔ اگر نہیں پورا کرے گا تو عوام پاکستان اگلے الیکشن میں اس کو اتار پھینکیں گے۔ اس سیاسی جماعت کو بھی کوئی ایسے ہتھ کنڈے نہیں بنانے چاہیے کہ وہ آئندہ 10 سال کے لیے یا 50 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے یا 15 سال کے لیے اقتدار میں رہے۔ اسے بھی دیانتدارانہ طریقے سے آئندہ الیکشن جو ہے وہ ہونے دینے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو یہ اب 4تھی مرتبہ جو ہے وہ سول ڈسپینسیشن نے کام کرنا ہے، شروع کرنا ہے۔ اب جس طرح یہ ہو رہا ہے، آج الیکشن کمیشن کے سیکرٹری جو ہیں وہ بیماری کا بہانہ بنا کر، یا واقعتاً ہی بیمار ہوں گے، بھئی ہمیں کسی کی نیت پہ شبہ کرنے کا کیا اختیار ہے، وہ چلے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق کہ عمر حمید صاحب کی جیسے ہی طبیعت بہتر ہوگی وہ آ کے اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ کوئی 2-3 دن سے ان کے استعفے کی خبر بڑی ہی ملفوف انداز میں سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے کہ وہ مستعفی ہو گئے ہیں، وہ مستعفی ہو گئے ہیں، اور بڑے باوثوق ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا ہے۔ اب اس کی ایکسیپٹنس ہونی ہے نہیں ہونی، یا اس کو کس وقت کس اینگل سے استعمال کرنا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے جو ابھی تک کھڑا ہوا ہے اور اس کا جواب نہیں ملا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہے کہ اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک مضمون، اور جس میں واقعتاً ہی پاکستان کے حالات درست طور پر اس کی ڈپکشن ہوئی ہے،
لیکن یہاں جتنی مرضی اذانیں دے لیں کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اب اس بات پر تحقیق ہو رہی ہے کہ وہ مضمون جو ہے وہ جیل سے نکل کر اکانومسٹ تک پہنچا کیسے اور اس جریدے میں چھپا کیسے۔ کبھی جریدے پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کبھی جیل انتظامیہ پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کوئی بھی کہ اس مضمون میں لکھا کیا ہے۔ اس مضمون کے اندر پاکستان کی بہتری کتنی ہے، اور ہمیں اپنی نیتیں، اعمال اور اپنی جو ہے وہ لاہ عمل اس کے مطابق مرتب کرنا ہے۔ اچھا، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج تک جتنی بھی پیشین گوئیاں پاکستان کے بارے میں تحریک انصاف کے سابق چیئرمین نے کی ہیں، عمران خان نے، وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی ہیں۔ جو بھی اپنے گھر کے بارے میں دیانت دارانہ اور مخلصانہ مشورہ دیتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ اب نگران حکومت کے ترجمان یا وہ سولنگی صاحب فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، اس نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ کیا۔ اب آپ پھنس گئے ہیں، یا تو اس کے مطابق لاہ عمل مرتب کر لیں یا پھر آپ سب کا اللہ ہی حافظ ہے۔ پتہ نہیں آپ اس ملک کے ساتھ کب تک کیا کیا کھلواڑ کرنے والے ہیں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔